کبھی یاروں کے ساتھ کڑھائی کھاتے ہوئے غریب بہن یاد آئی، اے لوگو ہم نے کب سے بہنوں سے بد دعائیں لینا شروع کر دی؟ جا اگر مغرب کی نماز قبول کروانی ہو، اللہ اکبر، ناراض بہن کے دروازے پہ چلا جا، غریب بھائی کے دروازے پہ جا کے گھر سونے سے پہلے کنڈی بجائی ہو۔ اگر غریب بھائی ناراض رہا، قصور تیرا ہوا، خدا پاک کی قسم کوئی عمل تیرا فجر سے پہلے آسمان پہ نہیں جائے گا۔ ماں باپ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہاں خرچ کریں؟ فرمایا تیرے اماں ابا گھر ہے کا جی، فرمایا ان پہ خرچ کر، ان پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یا تو جمعے کی نماز میں پرچی آتی ہے، مولوی صاحب والدین کے حقوق بیان کرو، یہ کون حقوق بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جس نے آج تک اپنے ماں باپ کو مسکراہٹ کی نگاہ سے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ کیا پتا مسجد کے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کوئی موٹر سائیکل کھڑا ہو جس پہ لکھا ہو ماما ٹھنڈیاں چھاواں، یہ کون ماما ٹھنڈیاں چھاواں لکھوا کے لا رہا ہے، جس کے دکھوں سے رو رو کے اس کی ماں قبر کے اندر چلی گئی۔ ہمیں کسی بارے میں درپیش مسئلہ پڑ جائے، چلو مدینے والے کا دروازہ کھٹکھٹائیں، گنبد خضرا کی چوکھٹ سے جا کے لپٹ جائیں، سوال کریں کملی والے میں بڑا پریشان ہوں، گھر کے اندر اماں جان بے وجہ بولتی ہے، حالانکہ بیوی کا قصور نہیں ہوتا، پھر بھی اماں جان بولتی ہے میں ماں کو ڈانٹوں، سوٹی ماروں، برتن دھونے والا کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے ماں کو کوٹوں، کیا کروں؟ اللہ سنو سنو کیا پیغام آیا، فرمایا تیری بیوی کا حق پر ہو اور تیری ماں حق پر نہ ہو، خبردار خبردار، حق جتانے کے لیے اپنی ماں کو بیوی کے سامنے نہ جھکانا، اپنی بیوی کو غلط کہہ دینا، ماں کو اپنی بیوی کے آگے نہ جھکانا، کمرے میں جا کے جورو سے معافی مانگ لیو، لگائی سے معافی مانگ لیو، اس سے پوچھو ٹھیک ہے تو سچے حق پر ہے، لیکن تو چاہتی ہے میں ماں کو گالیاں دوں، تو چاہتی ہے ماں کو تماچے ماروں، خبردار خبردار میرے ویرو کروڑ والو، ماں باپ زندہ ہو بے شک غلط کرے یوں کر کے بھی انگلی نہ اٹھانا، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے نہ قبر میں انگلی بچے گی نہ قبر میں تیرا میرا کفن بچے گا۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے ابا جان کا انتقال ہو گیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، دیوار کے ساتھ سر لگا کے ٹھنڈے ہو کے آسمان کی طرف بھرنے لگے، اللہ کیا ہو گیا؟ کس نے کہا وقت کے امام حوصلہ کرو، فرمایا کیسے حوصلہ کروں؟ تجھے پتہ نہیں جنت کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باپ ہے، ایک دروازے کا نام ماں ہے، آج باپ مر گیا میرے لیے جنت کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ اللہ آج میں جوانی میں سوٹڈ ووٹڈ 100 روپے کے روزانہ کپڑے میں استری کراتا ہوں، 200 روپے کی دھلائی کراتا ہوں، 25 روپے 30 روپے کے جوتے پالش کراتا ہوں، خدا پاک کی قسم جس کی تو صدقہ ہے، جس کی تو خیرات ہے، جس کی تو نسل ہے، جس کی تو عقل ہے، اس کے کپڑے بھی تو جا کے دیکھ کیسی پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اس کی جوتی دیکھ ٹوٹی پڑی ہے، اس کے پاس 20 روپے کوئی نہیں، وہ سر کے درد کی گولی کے لیے کبھی تیری بہو کو اپنی بہو کو تکتا ہے، کبھی تجھے، کبھی پوتے سے کہتے ہیں لائیو میرا پوت لے کے آ جا، یہ قدم قدم پہ ٹھوکرے کھانے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ جاؤ لوگ مجھے کہتے ہیں عبدالحنان تو روتا کیوں ہے؟ یہ بات میرے سے شیخ الحدیث مولانا ارشاد صاحب کبیر والے نے کہی، میں نے کہا حضرت کبھی اللہ آپ کو موقع دے میرے ساتھ آپ بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر، سراج العلوم کبیر والے کا اجتماع تھا، میرا بیان تھا، اللہ اکبر، مولانا ارشاد صاحب بیٹھے، اللہ اکبر، میں نے انسانیت کا دکھڑا سنایا، اتنا روئے کہ آپ کا رومال ہی گیلا ہو گیا۔ 2 دن کے بعد ملتان اسپتال پہنچ گئے، فرمایا عبدالحنان ایسا بات کر کے گیا کلیجہ ہی کاٹ کے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ یہ چہرے دیکھ کر مجھے ہنسنا ہے؟ کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی بیٹی کی جوانی سے پریشان ہے، جوان بیٹی طلاق لے کے گھر بیٹھ گئی، چاچے کے گھر بھی آئی تھی اس نے گھر اجاڑ دیا، بہن کے گھر بھی آئی تھی پھپھی نے گھر اجاڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ چہرے دیکھ کے مجھے ہنسی آئے گی۔ اللہ اکبر، جس کا بیٹا اس کے سامنے بغاوت کر گیا، جس کی بیوی جس کے سامنے بغاوت کر گئی، یہ تیرے میرے بوڑھے ہونے کی عمر نہیں تھی، خدا پاک کی قسم
कसम हमारे घर के हालात ने आपको मुझे बूढ़ा बना दिया है। मौला मैंने तो बच्चों के लिए दुआ की थी, अल्लाह इन्हें माँ बाप का फरमा बरदार बनाइयो। मुझे क्या पता था जिनके लिए रातों को मैं मंडियों में फेरी लगाता हूँ वो बच्चे मुझे एक एक रोटी को तरसाएंगे। जिनके लिए मेरे भाई को छोड़ा, जिनके लिए मेरे बहन को छोड़ा, जिनके लिए मेरे रिश्तेदारों को छोड़ा, आज उसी घर के अंदर मेरा बच्चा मुझे एक चरपाई के बिछाने की जगह नहीं देगा। कैंसर का मर्ज हो माँ बाप बर्दाश्त, शुगर का मर्ज हो माँ बाप बर्दाश्त, लेकिन बेटा घूर के देख ले, खुदा की कसम माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता है। फिर तो ये सारे मुझे अल्लाह अकबर एक तराना सुनाते नजर आते हैं। वो तराना कौन सा? पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा ईवे बैठे जीवे बैठे चोर। आज नहीं तो कल इस मस्जिद में ऐलान होगा, लोग तरस खा के कफल पहना के कंधा दे के कब्रिस्तान ले जाएंगे, और मेरे पूत और मेरे लाल और मेरे लखते जिगर और मेरे नूरे नजर हमें क्या जो तुरबत में मेले रहेंगे। तो घर में डोल बजा, पैलिंग बना, सीलिंग लगा, एसी लगवा, तेरी मर्जी, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। अगर कभी तेरा दिल करे आकर एक मर्तबा कुल अल्लाह पढ़ जाना, तेरी जुबान हिलेगी, रब्बे अकबर की कसम कब्र का कोठरा जन्नत का बाग बन जाएगा। चलो मेरे वीरों, आज एक काम करियो, आपके उम्र से पता लग रहा है, आपके बुढ़ेपे से पता लग रहा है, कोई 4 बच्चों का बाप है, कोई 3 बच्चों का बाप है। आज मेरे फकीर के कहने पे अपने घर चले जाइयो, अपने बच्चों को कहीं अनवर यहाँ आ जा, अरशद यहाँ आ जा, साकिब असलम शकीर यहाँ आ जा। जब सारे बच्चे आवे, कहा बेटे कितना अरसा हुआ किसी का जनाजा पड़ा? कहेगा अब्बू अभी तो सर में पड़ के आया, दोस्त की भाभी फोत हो गई थी, दोस्त का अब्बा फोत हो गया था, और मेरा बच्चा। मौलवी साहब ने क्या कहा? 4 तकबीर नमाज जनाजा कह के नियत बांधी। का फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। का फिर मौलवी साहब ने सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ी। का फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। मौलवी साहब ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ी। फिर क्या हुआ? का मौलवी साहब ने एक दुआ पढ़ी। 4 बच्चों का बाप पूछे बेटे वो तुझे दुआ आती है? अगर तेरा बच्चा सर झुका दे तो समझ ले तूने बड़े घाटे का सौदा किया। अगर तेरे बच्चे को जनाजे की दुआ ना आवे, समझ ले मरने के बाद काल कोठड़ी काली पड़ी हुई है, तूने बड़े घाटे का सौदा किया। अगर तेरा बच्चा सुना दे तो जन्नत में जाने में कोई शक नहीं। अगर तेरा बाप हंस के, अगर तेरा बच्चा हंस के दिखा दे, समझ ले दुनिया से तू नाकाम होके जा रहा है। मुहम्मदुर रसूल। बुढ़ापा क्यों आया? दाढ़ी जड़ से क्यों हिलने लगी? जब 20 साल की बेटी गैरत का जनाजा निकाल कर सामने आके खड़ी हो गई। मेरी बच्ची 12वीं में पढ़ रही है, साइंस में डॉक्टर बन रही है, पहले दिल कॉलेज दाखिला लिया। आप बीती सुनाओ, मुझे किसके घर की क्या पड़ी, मैं पर्दे क्यों उछालूं? अरे एक को पता, मेरी बच्ची आई मेरे बाजू से लिपट गई। पापा, मैंने कहा जी। पापा, मैंने कहा जी मैंने कल से बुर्का नहीं पहन के जाना। मैं तो आवाज बागता हो गया, यूं लगा जैसे रूह ही निकल गई हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहा जिस कॉलेज में दाखिला लिया हुआ तो 1-2 ने पहनना था और हर एक बुर्के का मजाक उड़ा रही थी। मैंने खुदा की कसम यूं नहीं कहा चल ठीक है, किसी और कॉलेज में पता नहीं मैं कहां से सफर करके आया, मैंने यूं ही अपनी पगड़ी टोपी उतारी, बेटी के सामने कर दी। मैंने कहा मेरी बच्ची, बुर्का उतारने से पहले सोच ले, तेरे बाप को दुनिया पीरे तरीकत कहती है, तेरे बाप को खतीबे पाकिस्तान कहती है, तेरे बाप को रहबर शरीयत कहती है। वो दिल जिस दिन लोग मेरी पगड़ी पे पैर रख के जाएं, उस दिल से पहले तू ही मेरी पगड़ी पे पैर रख दे। मेरी बच्ची बुर्का उतार दे या बाप की पगड़ी मसल दे। मेरी बेटी ने होका भर के मुझे गले लगाया और आंसू के अंदर बताया, बाप गैरत ऐसी करके जाऊंगी, मेरी गैरत के सदके खुदा तुझे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाएगा।
سبحان اللہ. کیوں نہیں تم سوال کرتے اپنی بیٹیوں سے؟ پوچھو اپنی بیٹیوں سے مجھے تیرا کیا بگاڑا؟ تجھے وقت پہ روٹی نہیں دی، تیری فیس سے وقت پہ نہیں دی. بغیرت اولاد ہے جو آج کہتی ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. ان کے پیروں کی ایڑیوں میں سوراخ دیکھو پھر پوچھو کیا کیا. ان کے ہاتھ پھٹے دیکھو، ان کا چہرہ کالا جھلسا دیکھو. اتنے پانی بارش میں فروٹ کی ریڑھی پہ کھڑا ہوتا ہے، نہ روٹی کی فکر نہ کپڑے کی. اب بھی پوچھ دو میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا. خبردار اگر تیرے باپ نے روتے آسمان پہ منہ کر دیا، خدا تیرے پر قہر گھیرنے میں دیر نہیں کرے گا. اگر کسی معاملے میں اوکھے پڑ جاؤ، کسی معاملے میں پریشان ہو، عبد الحلال سے، بولی ارشد سے، اللہ اکبر بولی لقمان سے دعا بعد میں کرائیو. ابا بستر پہ لیٹا ہو، بے شک فالج کے مرض میں ہو، بے شک ابا دلدار دنیا دار ہو، ایک دفعہ اپنے باپ سے دعا کروا لے. رب اکبر کی قسم ہے اس کے ہاتھوں میں اللہ نے پاور رکھی ہے. جب یہ باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر اپنے بچے کا نام لیتا ہے، مالک کائنات فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہونٹ ہلانے سے پہلے جو مانگ رہے دے دو. یہ بڈھا مجھے رو کے دکھاتا ہے، میری رحمت کو بھی آنے لگ جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پتہ لگے گا میں جلتی جلبی؟ کیسے پتہ لگے گا اللہ میرے سے راضی کہ اللہ میرے سے ناراض ہے؟ رحمت والے نبی، شادوں والے نبی، والضحیٰ کے چہرے والے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری ماں تیرے گھر میں ہے؟ کہ یا رسول اللہ. فرمایا اگر وہ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائے تو سمجھ لے تو جلتی. اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائے سمجھ خدا تیرے سے ناراض ہو گیا. بتاؤ کس کے ماں باپ دیکھ کے راضی ہے؟ کون اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ میری جیسی اولاد سب کو دے؟ میں نے تو اکثر باپوں سے سنا جو رو کے